سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ کتاب انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے، پریشانیوں سے نکالتی ہے، ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ صرف دنیا کے عیش و عشرت کو دیکھتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کا لالچ۔ اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کا لالچ، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اس علم کو جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ تو دین کا علم، قرآن کا علم انسان کو خالص نیت سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح بات کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ صبر اور شکر ساتھ ساتھ آتے ہیں، یعنی انسان یا تو خوشحالی کے حال میں ہوتا ہے یا تکلیف میں، یا نعمتیں ہوتی ہیں یا مصیبتیں۔ تو انسان جب تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی، اور جن نعمت پر شکر کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کی رحمتوں کو محسوس کر لیتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، اعلان کر دیا کس بات کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ یاد رکھیے نعمتوں میں اضافہ شکر سے ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم شکر کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے۔ اصل میں شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کیسے اعتراف؟ عاجزی کے ساتھ،
انکساری اور محبت کے ساتھ. تو جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. جب ہمیں یہ یاد نہیں رہتا نا ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں تو ہم شکر کہاں سے کریں گے. لیکن جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا کہ کس نے دی ہے, کہاں سے آئی ہے, تو وہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن نعمت کا انکار کرتا ہے اور اس کو نعمت دینے والے کی نعمت بھی نہیں سمجھتا, اس کا بھی انکار کر دیتا ہے, تو وہ بھی ناشکری کرتا ہے. تو اصل شکر کیا ہے؟ اس شخص کا شکر جو نعمت کو پہچانے, نعمت عطا کرنے والے کو پہچانے اور اس کا اقرار کرے, انکار نہ کرے, نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے, اس سے محبت کرے, اس سے راضی ہو, وہ ہے دراصل شکر ادا کرنے والا. یاد رہے گی یہ بات, نعمت بھی پہچاننی ہے, دینے والے کو بھی پہچاننا ہے, اور جس نے دیا ہے اس کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے, اس سے محبت بھی کرنی ہے, اور اس کو راضی کرنے والے کام بھی کرنے ہیں. ایسا شخص شکر گزار ہوتا ہے. ہم پر جتنے بھی حالات آتے ہیں نا ان کا مقابلہ یا صبر سے ہو سکتا ہے یا شکر سے ہو سکتا ہے. مومن کا حال عجیب ہے نا, بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو انسان اگر شکر ادا کرتا رہے تو اس کا اجر بڑھتا رہے گا. شکر نعمت کو قید کر لیتا ہے, پھر وہ نعمت اس شخص کے پاس قرار پکڑ لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے الحمدللہ علی کل حال, گویا ہر حال میں اللہ کا شکر. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھو یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے, جو اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے کیا بولتا ہے. اگر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ اللہ کو خود بھی پتا ہے کہ بندے نے کیا کہا. تو پھر ان کا جواب سن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا مجھ پہ حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اسے جنت میں داخل کروں گا, اور اگر میں اسے شفا دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا, پھر اس کے گناہوں کو اس سے معاف کر دوں گا. تو یہ ہے اس بندے کا ریوارڈ جو تکلیف میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. لیکن ناشکری کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فساق جہنمی ہے. کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ یہ مسند احمد کی روایت. فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول تو ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا جی ہاں, لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی, اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو عورتوں کے لیے صبر اور شکر اور زیادہ مشکل کام ہے. لہذا مزید کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں شامل نہ ہوں. جو بھی ہمیں ملا ہے, جتنا بھی ہمارے پاس, اس کو اپریشیٹ کریں. جس نے بھی دیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر. ہر وقت شکوے اور گلے نہ رکھیں, یہ نہیں زندگی میں, وہ نہیں, بچے ایسے, ہسبینڈ ایسے, کاروبار ایسا, فلاں ایسا. کسی مجلس میں جا بیٹھے لوگوں کی یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی, صرف پریشانیوں کے ذکر کرنا انہوں نے زندگی کا معمول بنا لیا. میں نے کسی ایک نان مسلم کی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی چیزیں ہماری طرف آنے لگتی ہیں, اور یہ انہوں نے تجربے سے بات اخذ کی ہے. اور ہمارے لیے تو یہاں یہ کہ اگر تم نے شکر کیا تو نعمت آئے گی, اور اگر ناشکری کی تو پھر سزا آئے گی. جو ملا ہے اس کی قدر کریں, اس پر شکر کریں, وہ بھی مل جائے گا. جو نہیں ملا اپنے آپ کو بدلیں, حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. پازیٹو رہیں, بی پازیٹو. وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو یا ناشکری کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی؟ قوم نوح, عاد, سمود, اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے, ہمیں نہیں پتا. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے, یعنی اپنے ہاتھ منہ میں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لیے, اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟
یعنی انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ سب خود بن گیا. ایک آپ کی دنیا کی اس عمارت کی چھت تو خود نہیں چڑھتی، تو آسمان جیسی چھت خود کیسے بن گئی؟ یہاں بھی تو کچھ ایسا ہی ہو جانا چاہیے نا. ایک بن گئی تو باقی سب بھی اسی طرح بنتی جاتی. آپ تمنا کرتے اور آپ کی عمارتیں تعمیر ہوتی جاتی. وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، کوئی دلیل. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پہ بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. یہ توکل جو ہے نا، یہ بھی بڑی زبردست صفت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا نا تو انسان لوگوں کے ڈر سے نہیں نکلتا کہ اچھا میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ میرے نقصان دے گا، اچھا میں نے ایسا کیا تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا. نہیں، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. یاد رکھیے اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے، اور رب سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں. سورۃ نازعات میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نفس کی خواہش کو روک لیتا ہے، نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جب ہم اپنی خواہش چھوڑ دیں گے تو کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھول کر صرف اپنی دنیا کی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے تو جنت سے محروم ہو سکتا ہے. کتنا گھاٹے کا سودا ہے کوئی جو کرے ایسا. انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، یعنی فیصلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کش لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. استغفر اللہ. اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. یہاں کافر کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی. اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے. یعنی جب اس کو موت آ رہی ہوتی ہے تو اب پورا جسم درد میں ہوتا ہے. اس کے پاس موت ہر طرف سے اور ہر جگہ سے آتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف سے بھی موت اس کو گھیر لیتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی یعنی آخرت کے سفر کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، بوریاں، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے. پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چلو. یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے بچنے کے لیے، اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. جب اسے پکڑ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں اس سے، تو فرشتے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں
اسے نہیں چھوڑتے اور اپنے اسی ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی موت سے بچائے. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پہ قائم کیا؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. ایسا کرنا اس پہ کچھ بھی مشکل نہیں. اور جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی سب مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی قیامت کے دن، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، ہم تو مسکین تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ جیسے دنیا میں تم ہمارے کام بناتے تھے، یہاں بھی کچھ کرو ہمارے لیے. وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. اب تو برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. وہاں وہ اقرار کر لے گا اپنے دھوکے کا. میرا تم پہ کوئی زور تو نہ تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا. یعنی شیطان انسان کو پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، وہ تو صرف گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ تو صرف بھڑکاتا اور اکساتا ہے. قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں. جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان ان سے اپنے کام کرواتا ہے، اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں. تو شیطان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو خوبصورت بنا کے ہمیں دکھاتا ہے، اٹریکٹیو، مزیدار، اور پھر انسان کو ایسا ایسا پھانس لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے جب شیطان اکسانے لگے، کیونکہ انسان اب جیسے روزے میں کھانے کو کنٹرول کرتا ہے نا، تو ایسے اس قسم کی دل کی بیماریوں کے لیے بھی انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. تو جب ایسی کوئی چیز اٹریکٹ کرنے لگے، برائی کی طرف انسان جانے لگے، تو پھر اللہ کی مدد مانگنا شروع کر دے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار دے یعنی برا کرنے پہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. وہ اس وقت تمہاری دعا سن رہا ہوتا ہے. مانگو اس سے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں کمزور ہوں، میں پھر پھسلنے لگا ہوں. تو یاد رکھیے اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ ان کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے جو اللہ کو پکڑ لیتے ہیں. جب خواہشات حملہ کرتی ہیں تو وہ انہیں پکا ارادہ دے دیتا ہے اور وہ پھسلتے نہیں پھر، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہش میں مد نظر رکھتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، جب اس عورت نے ان کو بلایا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. اللہ کی مدد لی اور انہوں نے اللہ کی برہان دیکھ لی. تو شیطان کیا کہتا ہے پھر؟ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے. اب رونے دھونے کی ضرورت نہیں، فائدہ نہیں. اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. اپنے ہر کام پہ سوچا کریں یہ نیک کام ہے یا نہیں. جب بھی کچھ کرنے لگے تو سوچا کریں یہ کام جو میں کر رہی ہوں، یہ جس راستے میں جا رہی ہوں، یہ اچھا ہے کہ نہیں، اللہ کو پسند ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو چھوڑ دیں، موت کا نہیں پتہ کب آ جائے، تو اللہ کی ناراضگی میں دنیا سے نہ جائیں. تو جو لوگ نیک عمل کریں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے کیا جائے گا. تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو خوب سلام کر رہے ہوں گے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت
طیب درخت، پاکیزہ درخت، عمدہ درخت. حدیث سے پتہ چلتا کھجور کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، خوب بلند اونچا درخت ہے. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی جو زمین کی سطح سے اکاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں. یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، یہ پاکیزہ بات اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے، اسے استقامت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے نیکی پر قائم رہتے ہیں، پھسلتے نہیں. پھسلے تو واپس اللہ ہی کو پکاریں، اسی کو پکڑیں. اور اسی طرح مرنے کے بعد جب قبر میں ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں، ان پر سوال و جواب کرتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ جواب دے پاتے ہیں. لیکن مومن کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے. وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. لہٰذا پھر اس کی شامت آ جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے رہیں. انفاق فی سبیل اللہ. اور رمضان میں چونکہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، اور جن جن پروجیکٹس میں آپ لگائیں گے، جن جگہوں پر آپ دیں گے، انشاءاللہ اس میں بھی خیر و بلائی آئے گی. قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے لیے مسخر کیے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. یہ ساری نعمتیں کیوں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مکہ کو، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اے میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد کو بھی نہ ڈال دیں. لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پہ چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیاں وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق بھی مانگا، ان کی جذباتی ضرورت محبت بھی مانگی، اور ان کی روحانی ضرورت عبادت کی توفیق بھی مانگی، اور اس کے لیے ماحول بھی فراہم کیا. اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا
اور میری اولاد کو بھی اس کی توفیق دے. اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں, نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے. ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے, تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر کیا جواب ملے گا؟ کیا تم وہی لوگ نہیں جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم پہ تو کبھی زوال آنا ہی نہیں, حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا, اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا, اور ان کی مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھی کہ پہاڑوں سے ٹل جائیں. بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے, اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ وہاں ملے گا, اچھے کو اچھا اور برے کو برا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس, یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, سب تک پہنچانا لازم ہے. اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں بس اللہ ہی ایک الہ ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں, ہدایت پا جائیں. یہ کتاب آپ کو ملی, ذرا سی کھول لیجیے, ایک دعا پڑھا دیتی ہوں آپ کو. ویسے بھی قرآن کی مجلس کے بعد ضرور اپنے لیے کچھ نہ کچھ دعا کیا کیجیے, اور یہ کتاب اسی لیے دی گئی ہے تاکہ آپ دعائیں کریں, اور یہ اذکار اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو تسبیحات ہیں یہ بھی دعائیں اور اذکار. فہم القرآن 2014 سے ماخوذ. پیج 4 پہ دیکھیے. اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے, اور جو میں نے جان بوجھ کے کیے, اور جو میں نے چھپ کے کیے, اور جو میں نے سب کے سامنے کیے, اور جو میں نے نادانی میں کیے, اور جو میں نے جان بوجھ کے کیے. تو جب کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو جس سے آپ نکلنا چاہیں تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے, جو میں نے چھپ کے کیے اور جو میں نے ظاہر میں کیے, اور جو میں نے زیادتی کی اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی آگے کرنے والا ہے, تو ہی پیچھے کرنے والا ہے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تشہد کے آخر میں جہاں ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے نا,
وہاں پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے. تو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ بھی, اگر ہر روز صرف رب جلنی پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھا. تو کبھی کبھی یہ دعائیں اپنے ان گناہوں کی معافی کے لیے جو ہم کھلے چھپے کرتے رہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.